وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نافذ کردہ احکامات کو نہیں مانتا یہی تو کافر ہے۔ اور وہ ہماری عدالت ہو، وہ ہماری ریاست ہو، وہ ہماری قانون ساز ادارے ہوں، جو بھی قانون اللہ رسول کے خلاف بنے گا، اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھ دینے سے کوئی ملک اسلامی نہیں ہو جاتا۔ اسلامی اور مسلمان انسان اپنے کرتوتوں سے ہوتا ہے، نام رکھنے سے نہیں ہوتا۔ اب اپنا ذرا ہم جائزہ اگر لیں کہ اللہ نے جتنی باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، جتنی باتوں کا حکم دیا ہے، وہ سارے کام ہمارے معاشرے میں خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور جن کاموں سے روکے وہ سارے کام ہم تڑلے سے کیے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر تجارت اور کاروباری طبقہ اگر اپنا معیار بناتا ہے تو دو تین اس کے بنیادی اصول دین نے دیے کہ اگر کاروبار میں ترقی چاہتے ہو تو تین باتیں یاد رکھنا۔ نمبر ایک، کاروبار سے سود کو نکال دو، اور دوسری بات کاروبار سے غلط بیانی کو نکال دو، اور تیسری بات بد دیانتی اور دو نمبری ہر طرح کی نکال دو۔ اور یہ تینوں باتیں ہمارے کاروباری طبقہ میں وہ کہتے ہیں جی کہ سود نہ لیں تو جی کام بھی نہیں چل رہا۔ لو جی سن لو کرتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اعلان جنگ ہے تمہارا، تو کر لو پھر جنگ، اور پھر جنگ کرو گے تو پھر مطمئن نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہے جیب شیب ذرا باری ہو جائے گی، کوئی نہیں، 2-4 روپئے بابا آ جائیں گے، لیکن سکون نہیں ہوگا، روتے ہی رہو گے۔ تو بس بھائی مسلمان کا معنی ہی یہ ہے، اپنے ماتھے کو جھکا دو اللہ کے آگے، بس یہ ہے مسلمان۔ اور نہیں جی کام نہیں چلتا جی، وہ سارا بازار ہی جھوٹ بولتا ہے جی، کی کریے پھر؟ تو ہمارے لیے یہ حجت تھا کہ جی جو بازار کر رہے ویسے تم بھی کرتے جاؤ۔ پورا محلہ اگر نشے پہ لگ جائے تو تسی بھی نشہ شروع کر دو گے۔ اسی طرح دوسری بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جو عزت اور بقا تھی نا، بقا دو چیزوں میں تھی۔ ایک ان کا جو داخلی نظام تھا اس میں، اور اس کے لیے حکم دیا کہ عدل ہونا چاہیے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اور سیدنا علی نے کیا فرمایا تھا، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک جہاں پہ عدل نہ ہو وہ ریاست نہیں چلتی۔ اللہ اکبر۔ میرے ذہن میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آ گیا، 114 صورتیں ہیں قرآن کی، اور اللہ نے ایک ایک بات 20-30 40 مرتبہ کہی کہ میرے بندو یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، اتنی بار بار کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت پورا قرآن نہ اتارتے، پورا قرآن نہ نازل ہوتا، اور صرف اگر اللہ کی طرف سے ایک سورۃ العصر نازل ہو جاتی تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی۔ زمانے کی قسم، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، دوسروں کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور مسائل تکلیفوں پر صبر کرتے رہے، ماں سوائے ان چار کے سارے خسارے میں۔ یہ امام شافعی نے کہا تھا۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اللہ سارا قرآن نہ نازل کرتا، صرف ایک آیت اتار دیتا، ایک آیت، اللہ نے اس انسان کو اتنا شعور، عقل کی پختگی دے دی تھی کہ ایک آیت پر یہ عمل کر کے اپنی زندگی آخرت کے لیے سنوار سکتا تھا۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کرنے کا اور دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دے۔ تو ہمارے معاشرے میں جتنا کو عدل ہے وہ آپ جانتے ہی۔ یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان المبارک۔ انسان دین کی طرف ذرا زیادہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، اپنی زندگی میں وہ تمام مقاصد لے کے آئے۔